بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل پاک پولیٹکس آفیشیل۔ خبروں پہ تبصروں تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پولیٹکس آفیشیل۔ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور آل پہ پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ پاکستان کا 75واں یوم آزادی کل پوری قوم نے رات کو شائن شان طور پر منایا۔ پورے ملک میں 12 بجتے ہی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، سرکاری عمارتوں کو سجایا گیا اور پورے ہی ملک کے ہر کونے کونے میں عوام نے باہر آ کر سڑکوں پر نکل کر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے اور آتش بازی کے اس مظاہرے سے وہ لطف اندوز بھی ہوئے۔ خوشی کا موقع تھا پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں، اور بہت ہی عوام نے خوشی کے ساتھ ہی منایا۔ 75 سال پہلے 14 اگست کے دن 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اس دن جو پاکستان لوگ تشریف لائے تھے وہاں سے، جنہیں مہاجرین کہتے ہیں انڈیا سے، اور جو یہاں سے لوگ گئے تھے، جو آنے والے لوگ تھے ان کو بہت ہی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ بچے، عورتیں، بزرگ، نوجوان، ان کو پتہ ہی آپ کو تلواروں اور نیزوں سے شہید کیا گیا، اور تقریباً سنتے ہیں 5 لاکھ کے قریب شہید ہوئے ہمارے اس یوم آزادی پر۔ ان سب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کے شہید ہیں تو ظاہر ہے ان کی مغفرت کی بھی دعا کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام آپ کو پتہ ہی ہے، بے گناہ مارے گئے وہ۔ ان جانی قربانیوں سے آج ہم اس قابل نے ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم کسی کی غلام نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جشن آزادی آپ نے دیکھا کس طرح منایا۔ اب چلتے ہیں سیاسی محاذ پر۔ پورا ملک ایک طرف تھا، 22 کروڑ عوام جشن آزادی منا رہے تھے، اور ایک صاحب جو ہمیشہ ہی کی طرح عوام کو جو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کے درمیان جو دراریں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نفرت کے بیج بول رہے ہیں، جو اداروں کے خلاف عوام کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے پھر اپنا ہی ایک الگ سے جلسہ سجایا۔ اس کے لیے وہ کھلاڑی ہوتے ہوئے بڑے ان کو مان ہے، وہ کھلاڑی ہیں، لیکن انہوں نے اسٹارٹ اپ جو ہاکی کی تھی وہ وہاں سے کھڑوائی گئی اور اس کی جگہ جلسہ کیا گیا۔ کروڑوں روپے کی اسٹارٹ اپ یہ شاید بیکاری ہو گئی، اب شاید نہ لگ سکے کیونکہ حکومت اب نہیں کی ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کہیں شفٹ کریں گے، اس لیے ہٹائی گئی ہے، حالانکہ ایسا کوئی پروگرام تھا نہیں پہلے۔ خیر، جلسہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش جو ہے 30-35 ہزار ہے، اور اگر پورا فل بھی ہوا تو 30-35 ہزار۔ ویسے جو ذرائع ان کے مطابق یہی کہ 15 ہزار کے قریب لوگ تھے وہاں پر۔ ان سے انہوں نے خطاب فرمایا۔ رات 12 بجے پورا ملک جب جشن منا رہا تھا تو وہ عوام سے بار بار کہے جا رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی میری تقریر سن لو، میری تقریر سن لو۔ تو وہ جو وہاں جو لوگ تھے بیچارے 15 ہزار، ان کو انہوں نے الگ کر دیا تھا پورے ملک سے۔ 22 کروڑ عوام جو تھے وہ الگ سے جشن آزادی منا رہے تھے اور آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، جبکہ ان کی تقریر وہاں جاری تھی۔ وہ تقریر ہمیشہ کی طرح انہوں نے وہی کی جو وہ تقریر کرتے ہیں۔ ایک ہی تقریر ہے جو ہر جگہ دہرائی جاتی ہے، اداروں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ابھی الیکشن کمیشن پر انہوں نے زیادہ فوکس کیا کیونکہ ان کا جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے ہی پاس ہے اور نااہلیت کی تلوار ان پہ لٹک رہی ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ فوکس ECB کے سربراہ کو ہی کیا۔ باقی لوگوں پہ انہوں نے ذرا زیادہ توجہ نہیں دی، اور خاص طور سے جو ملکی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے اب اس حکومت کی وجہ سے اب بہتر ہے، اور امید بھی چلیے کہ IMF سے بھی اب یہ ایکسیپٹنس لیٹر مل گیا ہے، اب اس پہ سائن ہو کے یہ واپس جائے گا، تو انشاءاللہ پاکستان کو IMF سے جو امداد مل رہی ہے وہ مل جائے گی۔ ان خبروں سے پہلے ہی ڈالر جو ہے وہ 245 پہ پہنچنے کے بعد اب دوبارہ سے 207 208 تک آ گیا۔ اس لیے خان صاحب نے اب اس موضوع کو چھڑا ہی نہیں۔ جب ان کو ڈالر کا ریٹ بتانا پڑتا تو شاید ان کے لیے مشکل ہوتی، اس لیے انہوں نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں، اور سری لنکا کا بھی مثال نہیں دی، ڈیفالٹ کی مثال نہیں دی۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے پاکستان کی معیشت کی طرف نہیں گئے، بلکہ اپنی تعریفیں کرتے رہے۔ پاکستان کے یوم آزادی میں بھارتی وزیر خارجہ کے بھی انہوں نے بیان چلوایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ایک ہی گردان، امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، امریکہ کے خلاف نہیں ہوں۔ تو پہلی دفعہ وہ امریکہ کو بھی وضاحتیں دے رہے تھے اور دنیا بھر کو وضاحتیں دے رہے تھے کہ وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، بس غلامی کے خلاف ہیں۔ وہ غلامی انہوں نے شاید کہتے ہیں لوگ کہ ان کے ذہن میں سمائی ہوئی ہے، کیونکہ وہی جس وقتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غلام ملک میں ہی رہے ہیں جس نے پاکستان کو برصغیر غلام بنایا ہوا تھا، تو ان کے ذہن میں وہی غلامی بیٹھی ہوئی ہے۔ باقی خود آزادی کا جشن منا رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو غلامی سے آزاد کریں گے۔ تو باقی امریکہ کی تو بڑی انہوں نے بار بار یقین دلایا کہ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی تعریف کی کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت اچھا انسان تھا، اور جب میں وہاں گیا تھا اس نے ایسا استقبال کیا کہ کسی پاکستانی کا نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب وہ صاف یہ آج بتا گئے پہلی دفعہ کہ بائیڈن کیونکہ ان کو فون تک نہیں کرتا، اس لیے وہ امریکہ کے مخالف اب 2 وجہ سے ہیں۔ ایک تو عارف نقوی صاحب کا معاملہ آیا ہے، اور ایک اب یہ انہوں نے بتا دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت اچھا تھا،
انہوں نے اس کو بلایا تھا، استقبال کیا تھا. بائیڈن نے فون تک نہیں کیا، اس لیے اب وہ امریکہ مخالف ہو گیا. لیکن کل انہوں نے اچھا خاصا کئی مرتبہ دہرایا کہ میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں، امریکہ کا مخالف نہیں ہوں، امریکہ کا مخالف نہیں. اور ایک بہت اچھی بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج پہلی مرتبہ سب سے اچھا 14 اگست منایا. جبکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ 4.25 سال تک یہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے اس حکومت کی کہ خان صاحب جو پہلے سری لنکا سے تشبیہ دیتے تھے، اب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے اچھا یوم آزادی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب فرمایا کل، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک بار پھر میثاق معیشت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم نے زلزلوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کیا اور آگے بڑھتی گئی. ہماری قوم ہر مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. آج قوم کو تقسیم در تقسیم اور پارا پارا کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. سابق حکومت کے پیدا کردہ معاشی بحران نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا. پچھلی حکومت نے سی پیک بند کر کے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. پچھلی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ 43 ارب ڈالر قرض لیا. قرض کے سود کی ادائیگی بھی محال ہو چکی ہے. قومی قیادت الیکشن پر نہیں، آنے والی نسل کے مستقبل پر نظر رکھتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تاریخ گواہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے لہو سے لکھی گئی ہے وہ داستان جس کا عنوان ہے پاکستان. وطن عزیز کے 75 میں یوم آزادی میں تحریک آزادی کے ان گنت جانشار کو خراج عقیدت اور پوری دنیا میں آباد ہر پاکستانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس لیے یوم آزادی کے موقع پر میرا دل مسرور بھی ہے اور بے چین بھی. آج ہمیں کھلے دل سے اس سچائی کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم نئی نسل کو وہ کچھ نہیں دے سکے جس کے وہ اصل میں حقدار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بحرانوں سے دوچار ہوئے جس میں سب سے بڑھ کر معاشی بحران ہے. ہمارا قومی کردار جذبے، ہمت اور کچھ کر دکھانے سے عبارت ہے. یہ وہ جذبہ تھا جو علامہ اقبال نے سوئی امت دکھایا. قائد اعظم کا عمل اور علامہ اقبال کی فکر ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ملکی حالات کے والد شہباز شریف کہنا تھا کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ایٹمی پروگرام شروع کیا. اس قوم نے زلزلوں سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کیا اور آگے بڑھتی گئی. ہماری قوم ہر مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ قوم نے ہولناک زلزلوں سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا ہے. اسی قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے کھیلوں کے عالمی مقابلے میں پاکستان کا پرچم سر بلند کیا. حالیہ دنوں میں کامن ویلتھ گیم میں ارشد ندیم اور نو بٹ سمیت دیگر نے کامیابیاں حاصل کر کے پاکستان کو دنیا میں سربلند کیا. اسی قوم نے مل کر دہشت گردی کو شکست فاش دی. یہ ہماری قومی عزم، ادارے اور اعتماد کی چند مثالیں ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ آج قوم کو مایوسی کے ایک بحران کا سامنا ہے. انتشار اور نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. قوم کو تقسیم در تقسیم، قومی وحدت کو پارا پارا کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلی حکومت کے پیدا کردہ معاشی بحران نے اس صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے. آج مالی محتاجی جیسے ہماری قومی شناخت بن گئی جس کا ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے مختصر وقت میں ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے دن رات محنت کی جو اب بھی جاری ہے. یہ تو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر جو IMF ہے اس سے پاکستان کا انشاءاللہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. اس سلسلے میں جو ہمارے دوست ملکوں سے بھی بات چیت کی تھی، اس میں ہمارے آرمی چیف صاحب بھی شامل تھے. اور ہمارے آرمی چیف کا جو اس بار سب سے بڑا ایک اعزاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے برطانیہ کے رائل سینڈرسٹ ملٹری اکیڈمی کی 12 اگست 2022 کو ہونے والی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے. اس شہر آفاق اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے ایک سابق آرمی چیف اور پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان بھی اسی اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے کو زندگی بھر اعزاز سمجھتے رہے. موجودہ سپہ سالار پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ کا 12 اگست کو پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب اور کیڈٹوں میں اعزازات تقسیم کر کے جو اعزاز حاصل کیا ہے، اس اعزاز کو ان کے کمان سپاہی سے لے کر اور 4 اسٹار جنرل تک خوش ہیں. سیاسی محاذ پر پھر ایک ہمارے جو بے لگام چیف آف اسٹاف کی ہرزہ سرائی نے ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ چیف آف اسٹاف کے اپنے باس اور پارٹی کے لیے بھی ان گنت مشکلات پیدا کر دی ہیں. عمران خان صاحب اس وقت ممنوعہ فنڈنگ کیس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ابتدائی جامع فیصلے کے بعد جاری ہونے والے اظہار وجوہ کے نوٹس کے علاوہ توشہ خانہ سے لیے گئے کروڑوں روپے مالیاتی تحائف بیچ کر اپنے سالانہ اثاثہ جات کے گوشوارے جو انہوں نے الیکشن کمیشن جمع کرائے تھے، اس گوشوارے میں یہ اثاثے ظاہر نہ کرنے پر بھی پریشان نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی 13 اگست کو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کا ارادہ تبدیل کرنا پڑا. اس جلسے کو لاہور ہاکی اسٹیڈیم منتقل کرنے کا اعلان کرنا پڑا، لیکن ایک ایسے لیڈر نے جس نے اپنا مقام 92 کے ورلڈ کپ کی جیت پر رکھ کر سیاسی بڑھایا تھا، اس نے اپنے ہاکی گراؤنڈ میں نصف کروڑوں روپے مالیاتی اسٹور کھلوا کر ایک خالصاً اسپورٹس کے لیے مخصوص گراؤنڈ کو سیاسی مقصد کے لیے
استعمال کر کے ایسی غلط روایت قائم کی جو کم از کم کسی کھلاڑی کو زیب نہیں دیتی۔ ان سب واقعات کی کڑیاں جوڑتے ہوئے لزبیلا بلوچستان میں شدید سیلاب جیسی آفت کا شکار ہم وطنوں کی امدادی سرگرمی مصروف آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں پاک آرمی کے صدرن کمانڈر 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ایک میجر جنرل، بریگیڈیئر میجر اور نائک کی شہادت کے ساتھ افغانستان میں ڈرون حملے سے اسامہ بن لادن کے نائب ایمن الزواہری کی موت کو پی ٹی آئی اور ان کے حامی ایک ایسا غلط رنگ دے گئے جس کا خمیازہ بہت عرصے تک بھگتنا پڑے گا، بالخصوص اس لیے بھی کہ ان دونوں واقعات میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کی اکثریت کی ہمدردیاں عمران خان ان کی پی ٹی آئی کھو بیٹھی۔ سیاسی مصلحت جلد بازی میں اپنے ان طبقوں کی حمایت سے محروم ہو گئی ہے جن پر کم و بیش 10-12 سال سے ان کا تکیہ تھا، لیکن صدر مملکت نے مذکورہ تجویز دینے کے ساتھ ساتھ جلد الیکشن کی بات کر کے پی ٹی آئی کے مخلص کارکن رہنے کا موقع ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک ہاتھ سے بظاہر مصالحت کوشی کا اشارہ دیا اور دوسرے ہاتھ سے تقریباً جھڑک دیا۔ صدر صاحب نے بیان دیا، پی ٹی آئی کے ہیں اور جنہوں نے آپ کو پتا بھی تھا جو ہیلی کاپٹر حادثے میں خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، تو انہوں نے اب کہا ہے کہ وہ عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کا بیان وہ خود تو نہیں دے سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو خود پریشان ہیں اب کہ ایسا نہ ہو فارن فنڈنگ میں اور یا جو توشہ خانے سے جو کچھ کمایا اس سے ان کو نااہلیت کا سامنا کرنا پڑے، تو ایک طرف وہ عوام کے سامنے تقریر کر کے امریکہ کے جیسے مخالفت کرتے ہیں اور شہباز شریف اور نواز شریف کی مخالفت، لیکن اندرون خانہ وہ کسی نہ کسی مفاہمت پہ بھی پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نااہلیت سے بچ سکیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 4 ستمبر میں آنا چاہتے ہیں تو میں ان کا استقبال بھی کروں گا، وہ جن معنوں میں کہا ہے وہ آتا ہے، اور وہ شاید یہ بھی اشارہ کر کے گئے، کہا تو ہے انہوں نے کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور کوئی مفاہمت نہیں کروں گا، لیکن حقیقت انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس پہ بات کرنے پہ تیار ہو۔ السلام علیکم۔